السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے ابتدا اور حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار عالم کے لیے کہ جس کے نام سے ہر نیک کام کی ابتدا کی جاتی ہے۔ پروگرام خلاصہ قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے چھٹے پارے کا خلاصہ۔ اب آتے ہیں ذرا ہم دیکھیں کہ اللہ پاک نے چھٹے پارے میں کون سی باتوں پر خاص توجہ دی ہے، کون سی باتوں پر گفتگو کی گئی ہے یا کون سے موضوعات بیان کیے گئے ہیں۔ مفسرین قرآن نے چھٹے پارے کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، سورہ نساء کا بقیہ حصہ اور آخری والا جو ہے وہ ہے سورہ مائدہ کا ابتدائیہ حصہ۔ اب پہلے آتے ہیں ہم سورہ نساء کے بقیہ حصے میں، دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء کے بقیہ حصے میں اللہ پاک نے کون سے موضوعات پر گفتگو کی ہے۔ سورہ نساء کے بقیہ حصے میں 4 باتوں پر گفتگو کی گئی ہے، 4 موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے کہ جن میں سے پہلا موضوع ہے غیبت کا استثنائی موارد۔ عزیزان محترم، اگر ہم گناہ کبیرہ میں دیکھیں تو غیبت کرنا گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے، لیکن ہاں کچھ ایسے مواقع ہیں کہ جن کا اس سورہ میں ذکر کیا گیا ہے جہاں یہ گناہ کبیرہ میں سے جو ایک گناہ کبیرہ غیبت ہے وہ بھی جائز سمجھا جاتا ہے، وہ استثنائی موارد ادھر بیان کیے گئے ہیں۔ اور اسی آیت میں مظلوم کے لیے داد رسی کرنا، مظلوم کی فریاد رسی کرنا بیان کی گئی ہے کہ مظلوم کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ جو دوسرا موضوع بیان کیا گیا ہے وہ ہے یہود کی مذمت، کیونکہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے اپنی قدرت سے، اپنی مشیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی حفاظت فرمائی۔ اب آتے ہیں ہم تیسرے موضوع کی طرف کہ جس میں نصارہ کی مذمت کی گئی ہے۔ نصارہ سے مراد کون؟ یہ وہ لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقیدے میں غلو کا شکار ہو گئے تھے اور تثلیث کے عقیدے کے قائل ہو گئے تھے۔ اب آتے ہیں ہم سورہ نساء کے بقیہ کے آخری موضوع کی طرف کہ جو ہے میراث۔ اس میراث سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ عینی یا الاتی بہنوں کے حصے بیٹیوں کے حصے بیان کیے گئے ہیں۔ بہنوں کے حصے مذکورہ طور پر بیان کیے گئے ہیں کہ ایک بیٹی کے ہونے کے لحاظ سے نصف حصہ، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو دو ثالث حصے، اور اگر بھائی اور بہن ہوں یعنی کہ لڑکا اور لڑکی ہوں تو لڑکی کے مطابق لڑکے کو دگنا حصہ دیا جائے گا۔ اب آتے ہیں ہم اسی پارے کے دوسرے حصے کی طرف کہ جو ہے سورہ مائدہ کا ابتدائیہ حصہ۔ سورہ مائدہ کے ابتدائیہ حصے میں اللہ پاک نے 7 باتوں کو ذکر فرمایا ہے کہ جن میں سے پہلا ہے اوفوا بالعقود، یعنی کہ تم نے جو عہد کیے ہوئے ہیں، تم نے جو وعدے کیے ہوئے ہیں، تم نے جو عقد کیے ہوئے ہیں ان کو وفا کرو، پھر چاہے وہ وعدہ تمہارے اور خدا کے درمیان ہو، چاہے وہ وعدہ تمہارے اور کسی انسان کے درمیان ہو، اپنے وعدوں کو پورا کرو، کیونکہ قیامت کے دن تمہارے وعدوں کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ دوسرا جو موضوع بیان کیا گیا ہے وہ ہے حرام چیزیں، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، اور جو غیر اللہ کے نام پر یعنی کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جو بھی جانور ذبح کیا گیا ہو اس کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آیت اکملتو کے ذریعے اللہ پاک نے حضرت امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کروا کے اپنے دین کو مکمل کیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کے تیسرے موضوع کی جانب کہ جو ہے طہارت، جس میں وضو، غسل، تیمم کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم چوتھے موضوع کی طرف کہ جو ہے بنی اسرائیل کے 12 نقیبوں کا ذکر۔ امام احمد بن حنبل جو کہ اہل سنت کے امام ہیں وہ تفسیر بیان کرتے ہیں، اپنی تفسیر مسند میں لکھتے ہیں کہ ادھر 12 نقیبوں کے ذریعے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے 12 اماموں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اسی سورہ کے 5ویں موضوع کی طرف کہ جو ہے حابیل اور قابیل کا حصہ، کہ جس میں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور اسی آیت میں اللہ پاک نے چوری اور قتل کے احکامات کو بیان کیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم چھٹے موضوع کی طرف کہ جو ہے اللہ، رسول اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والوں کی ولایت کا ایمان، ولایت پر ایمان رکھنا اور ان کی ولایت کو بیان کیا گیا ہے۔ روایات میں دیکھا جائے، تفسیر میں دیکھا جائے تو جو رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے اس سے مراد کوئی اور ہستی نہیں بلکہ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔
کہ جن کی ولایت کا اعلان اللہ پاک نے اپنے رسول کو ولایت اعلان کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب آتے ہیں ہم اس کے 7ویں موضوع کی جانب کہ جو ہے یہود و نصارہ کی مذمت، جیسا کہ سورہ نساء کے بقیہ آخری حصے میں بھی کی گئی ہے اور سورہ مائدہ کے ابتدائیہ حصے میں بھی یہود و نصارہ کی مذمت کی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں جو خود کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے، لیکن اللہ پاک ان پر عذاب نازل کیا کرتے تھے، اور جو ان کی سرکشیوں کی وجہ سے اللہ پاک ان کے نبی کو، جو ان کی قوم کے نبی تھے، اللہ پاک ان کو تسلی دیا کرتے تھے، اور اللہ پاک نے وحی کے ذریعے، اپنے نبی کے ذریعے ان مسلمانوں کو منع فرما دیا کہ وہ کبھی بھی ان یہود و نصارہ سے دوستی نہ رکھیں۔ اس کے علاوہ جو اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت خداوندی ان پر ذکر کی گئی ہے، اور پھر آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہود مسلمانوں کے سب سے خطرناک دشمن ہیں، اور جو نصارہ ہیں وہ مسلمانوں کے دوست ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اس پارے کے ان اصولوں کی طرف کہ جو اللہ پاک نے انسان کو اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ ان اصولوں میں سے کچھ عرض کرتی چلوں کہ پہلا جو اصول بیان کیا گیا ہے وہ ہے خدا نے یہ فرمایا ہے کہ مظلوم کی داد رسی کی جائے، مظلوم پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کو بیان کیا جائے تاکہ مظلوم کو اس کا حق دلایا جا سکے۔ سورہ نساء آیت نمبر 148۔ دوسرا ہے برائیوں کو چھوڑ دو، خدا بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ ظاہر ہے انسان جب خود سے برائیوں کو دور کرے گا، اپنے وجود سے، اپنی روح سے جب برائیوں کو پاک کرے گا تو تبھی اللہ پاک انسان کے گناہ معاف کرے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 149۔ دین میں حد سے آگے نہ بڑھو، سورہ نساء آیت نمبر 171۔ عمل کے بغیر ایمان ایسا ہے جیسے بیکار کرنسی کا نوٹ، سورہ نساء آیت نمبر 173۔ کھانے کی جو چیزیں بھی حرام کی گئی ہیں ان کی وجہ یا تو ان کی ظاہری نجاست ہے یا باطنی نجاست ہے، یعنی کہ اللہ پاک نے جو بھی کھانے پینے کی چیزوں کو حرام کیا ہے وہ کسی عام وجہ سے نہیں بلکہ وہ اپنی نجاست کی وجہ سے حرام کی گئی ہیں، چاہے پھر وہ نجاست ان کی ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ کسی کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے جھوٹی گواہی نہ دو۔ اگر کبھی ہماری زندگی میں ایسا موقع آ جائے کہ ہمیں اپنے دشمن کے حق میں گواہی دینی پڑے تو ہم ادھر اپنی دشمنی کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹی گواہی نہیں دیں گے بلکہ حق کا ساتھ دے کر ان کے حق میں گواہی دیں گے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 8۔ وعدہ توڑنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، کہ جیسے پیچھے بیان کیا کہ وعدے کو وفا کیا جائے، کیونکہ قیامت کے دن تم سے اپنے وعدوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 13۔ قصاص کرنے سے درگزر کر تاکہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن سکے، یعنی کہ اگر آپ پر جو بھی زیادتی کر رہا ہے، جو بھی آپ کا حق کھا رہا ہے، اگر آپ اس کو معاف کریں گے تو اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 45۔ نیک کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو، نیک کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 48۔ جب بھی لوگ خدا سے علیحدہ ہو جائیں یعنی کہ خدا کو چھوڑ دیں تو بس وہی جاہلیت کا زمانہ ہوگا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 50۔ حاسد کے ساتھ نرمی سے بات کرو تاکہ حسد کی آگ کو بجھا سکو، یعنی کہ جو بھی اگر آپ کی زندگی میں کبھی کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے تو اس کی حسد کی آگ کو بجھانے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ اس سے نرمی سے بات کرنا ہے، کیونکہ آگ کو ہمیشہ پانی ہی بجھاتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 52۔ ایسے لوگوں سے روابط اور دوستی سے پرہیز کرو جو اذان اور دینی کاموں کا مذاق اڑاتے ہوں۔ سورہ نساء آیت نمبر 58۔ آخر میں ہم باری تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے حق کا واسطہ، آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ ہمیں قرآن پاک کی اس بہترین تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تعلیم کو اپنی زندگی میں اپنا کر ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اول و آخر یہی دعا ہے کہ ہمارے آخری نجات دہندہ امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج، والسلام، التماس سے دعا۔